السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ایکسیپشنل نیشنلٹی کے بارے میں، جس کے تحت کوئی بھی آدمی دنیا کے کسی بھی ملک کی، یورپ ہو، امریکہ ہو، دبئی ہو، یو اے ای ہو یا جو بھی ہو، فوری طور پر چند دنوں میں نیشنلٹی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ چاہے کوئی پاکستانی ہو، انڈین ہو، بنگالی ہو، نیپالی ہو، افغانی ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے نہ ہی آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں میرج کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں شادی شدہ ہیں یا بعد میں آپ کریں گے جب یہ آپ کا پروسیجر شروع ہوگا، تو جو میرج ہوگی وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ضرور ہو سکتی ہے۔ اور آج سے پہلے کافی سارے پاکستانی، انڈین، بنگالیوں، نیپالیوں نے ایکسیپشنل نیشنلٹی کے تحت باہر کے ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کی، جیسے کینیڈا، یو ایس اے، یو اے ای، دبئی یا جرمنی، فرانس، یو کے۔ یہ ایکسیپشنل نیشنلٹی ہوتی کیا ہے، کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور کون کون سے لوگ ایکسیپشنل نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں یا ایکسیپشنل نیشنلٹی حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ کوئی فارمر ہو، ڈاکٹر ہو یا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی عام پاکستانی ہو یا جو بھی ہو، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے، کیونکہ اس طرح کی انفارمیشن میں نے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی، بہت سرچنگ کی، براؤزنگ کی، مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن یوٹیوب پہ نہیں ملی۔ شاید ہو، لیکن یہ ہے کہ میری نظر سے نہیں گزری۔ ہاں، اس کے اوپر میں نے گوگل پہ سرچ کیا، آرٹیکل ریڈ کیے، چیٹ جی پی ٹی سے مدد لی، اور اس کے علاوہ جو میرے جاننے والے یا دوست جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مدد لی، ان سے انفارمیشن لی، اور یہ ساری انفارمیشن کو اکٹھا کر کے میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک ڈیلیور کر سکوں۔ ایکسیپشنل نیشنلٹی دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلے ہم اس کیٹیگری کو ڈسکس کریں گے جو کہ کچھ مشکل ہے، اور اس کی جو دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، اس میں کوئی بھی عام آدمی آ سکتا ہے۔ اس کی پہلی کیٹیگری تو یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ سفیر ہے یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، کچھ عرصہ اس ملک میں اپنی جو سروس ہیں وہ پرووائڈ کرے۔ اس ملک کو لگے جیسے یو ایس اے یا دبئی ہے کہ یہ آدمی ہمارے لیے بڑا ویلیویبل ہے، تو اس کو بغیر کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے اس کو فوری طور پر نیشنلٹی دے دی جاتی ہے۔ تو یہ والی جو کیٹیگری ہے یہ کچھ مشکل ہے۔ ہاں، جو دوسری کیٹیگری ہے، میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس میں کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے، مزدور آ سکتا ہے، اس میں کوئی ٹیچر آ سکتا ہے، یا کوئی بھی عام آدمی آ سکتا ہے، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی وہ آلریڈی دبئی میں، سعودیہ میں، یو ایس اے، فرانس، جرمنی یا کہیں بھی، یورپ میں، ہالینڈ میں، کہیں بھی وہ رہ رہا ہے، اس کو 2 مہینے ہوئے یا 3 مہینے یا 4 مہینے ہو گئے، ادھر کوئی اپنی غیر معمولی سروس فراہم کرتا ہے۔ یا دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ویسے نارمل حالات میں تو نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی بھی ملک میں کوئی قدرتی آفت آ گئی یا کوئی مسائل آ گئے، کچھ پرابلم ہو گیا، کوئی آگ لگ گئی، تو اس دوران وہ جو آدمی ہوگا، جو مزدور ہوگا یا ٹیچر ہوگا یا جو بھی عام شخص ہوگا ادھر مزدوری کرنے گیا ہوگا، وہ آدمی اپنی غیر معمولی سروس فراہم کرتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کافی سال پہلے، یورپ کے کسی ملک میں آگ لگ گئی تھی۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے جتنے لوگوں نے کام کیا، اپنی سروس فراہم کی، ان میں جو باہر کے لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان سب لوگوں کو انہوں نے ایکسیپشنل نیشنلٹی فراہم کر دی تھی۔